नाजिया सैफी, हमने क्लास में वो चीजें बताई थी जिनसे रोजा नहीं टूटता है, वो कितनी चीजें थी? वो 14 थी। अच्छा, फरहीन बताएं, वॉमिट के बारे में क्या मसला है? वॉमिट से रोजा टूटता है या वुजू टूटता है? आवाज नहीं आ रही, आपकी जोर से बोलिएगा। जानबूझ कर जोहरा खातून, आप बताइए, रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजे का क्या हुक्म होता है? एक सबा बताएं। मकरू हो जाता है, मकरू हो जाता है। रोजा टूट जाता सबा है। बताइए, क्या जो बता रहे जोहरा खातून ने जो बताया वो सही बताया? नहीं, रोजा नहीं टूटती। आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया सवाल। रोजा नहीं टूटता। अच्छा, गारे हिरा बताएं कि रोजे की हालत में ड्रिप या ग्लूकोज चढ़वाने का क्या हुक्म है? हालत में ग्लूकोज या ड्रिप चढ़ा सकते हैं, रोजा नहीं टूटती। अच्छा, चलते हैं। तो आज आपसे उन मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिन वजहों से कफ़ारा वाजिब होता है, और ये क्लास मुख्तसर आधे घंटे की होगी और फिर उसके बाद शायद लिंक न भेजा जाए, इसलिए आप परेशान ना हो। तो कफ़ारा कब वाजिब होता है और कफ़ारा क्या है? देखिए, कसम का कफ़ारा होता है, इसी तरह रोजे का कफ़ारा होता है। कसम का कफ़ारा यानी किसी ने कसम खाई और वो कसम करने या ना करने की थी, लेकिन वो कसम को निभा ना पाया और कसम टूट गई, तो ऐसी सूरत में कसम का कफ़ारा ये है कि या तो 3 दिन मुसलसल रोजे रखे जाएं या 10 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। इसी तरीके से कफ़ारा रोजे का भी होता है। कज़ा के साथ कफ़ारा 3 बातों के पाए जाने से वाजिब होता है। यानी अव्वलन तो ये समझ लिए कि रोजे जो थे वो फर्ज भी था, वाजिब भी थे, सुन्नत भी थे, मुस्तहब भी थे, हराम भी थे। मैंने 5 किस्म के रोजों के बारे में आपको बताया था। सिर्फ और सिर्फ रमजान के रोजे अगर जानबूझकर तोड़ दिए जाए तो उसकी कज़ा भी वाजिब होती है और कफ़ारा भी वाजिब होता है। लेकिन रोजे की कज़ा के साथ कफ़ारा कब वाजिब होता है, उनके लिए 3 बातें होना जरूरी है। पहला, वो रोजा रमजान के महीने का हो। दूसरा, रोजा रखने के बाद बगैर किसी उद्र और प्रॉब्लम के रोजा तोड़ दिया हो। तीसरा, रोजा याद होते हुए हम बिस्तरी कर ली, सोहबत कर ली,
یا ایسی کوئی چیز کھا یا پی لی جو عام طور پر لوگ کھاتے یا پیتے ہیں، اگر ایسی چیز کھا لی جس کو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جیسے کنکر ہے، مٹی ہے یا کاغذ وغیرہ ہے، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ 3 باتوں کے ساتھ ہو تو کفارہ بھی واجب ہوگا، قضا بھی واجب۔ یہ پہلی شرط تھی رمضان کے مہینے کا روزہ ہو، دوسرا روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا ہو، تیسرا روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری صحبت کر لی یا کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز کھا پی لی جسے عام طور پر لوگ کھاتے یا پیتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزے کی قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ آگے آپ بتائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے کھائی یا پی جس کو عموماً کھایا اور پیا نہیں جاتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اب اس سے ریلیٹڈ مسئلے کو سمجھ لیا جائے۔ کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ چکا، حالانکہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے بھول کر پیٹ بھر کے کھائے، چاہے تھوڑا سا کھائے، چاہے درمیانی کھائے، جتنا بھی کھا لے، اگر وہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا اور اس نے سمجھ لیا پہلے تو بھول کر کھا پی لیا، پھر اس نے سمجھا اب تو روزہ ٹوٹ ہی چکا ہے تو آؤ کیوں نہ ذرا اور کھا لیا جائے، پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا۔ چونکہ اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کی حالت بہت زیادہ ابتر تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ جو ظالم اور جابر طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں پر، نہتوں پر ظلم کرتے تھے، اور جو مالدار ہوتے تھے وہ غریبوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ حتیٰ کہ ظلم کی انتہا یہ ہو چکی تھی کہ انسان کا مالک بن بیٹھا تھا اور ایک انسان دوسرے انسان کا غلام اور ماتحت ہو جایا کرتا تھا، جس کو وہ جہاں چاہتا تھا بیچ دیتا تھا اور جو چاہتا تھا سلوک کرتا تھا۔ لیکن ان سے سکتی ہوئی انسانیت کو سہارا جو دیا وہ اسلام نے دیا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے دیا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے غلامیت کا دور تھا، لیکن آپ نے غلامیت کو ایک دم سے ختم نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرنے، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آہستہ آہستہ تعلیم دی، اور غلاموں کے باندیوں کے آزاد کرنے پر بڑے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے۔ اس اعتبار سے غلامیت ختم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ کچھ عبادات میں غلطی ہو جانے پر کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا عوض اور بدلہ رکھا۔ چنانچہ انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے روزہ۔ روزہ جان بوجھ کر اگر توڑ دیا ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، اور یقیناً اب غلامیت ختم ہو چکی، اسلام مکمل ہو گیا، غلامیت کی زنجیروں سے انسان نکل گیا اور انسان کو بحیثیت انسان اس کو سب حقوق دیے گئے اور یہ بتایا گیا تم سب ایک ماں باپ سے پیدا ہو، تم میں سے کوئی کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی کیا ہے امیر غریب نہیں، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی پڑھا لکھا ان پڑھ نہیں، بلکہ یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو۔ تو لہذا فضیلت جو ہے تقوی پر رکھی گئی، نسب خاندان کی بنیاد پر، مال و دولت حسن و جمال کی بنیاد پر، عقل و ذکاوت کی بنیاد پر یہ نہیں رکھی گئی۔ بہرحال اب غلام آزاد کرنا کفارے کے طور پر تھا،
اگر غلام آزاد نہ کر سکے، اور یقیناً نہیں کر سکتے کیونکہ اب غلامیت کا دور نہیں ہے، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، چاہے یہ 60 دنوں میں کھلائیں، ایک ہی کو کھلائیں، چاہے یہ آپ کسی بھی طریقے سے کر لیں، ایک ہی ٹائم میں کھلا دیں، یا آپ کھانا پکا کر نہیں کھلا سکتے، کچا غلہ اناج دینا چاہیں تو ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یعنی گیہوں تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو شام تک کھانے پینے سے رکا رہنا واجب ہے، یعنی کہ اگر آپ پاک تھی، آپ نے سحری کی روزے کی نیت سے سحری کی، لیکن دن میں کسی وقت پر وہ عذر پیش آ جاتا ہے جس عذر کی وجہ سے روزہ اور نماز معاف ہو جاتی ہیں، یعنی رکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، البتہ روزے کی بات میں قضا کرنی ضروری ہوتی ہے اور نماز تو بالکل معاف ہی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر مسافر ہے، مسافر اگر حالت سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اس کو گنجائش ہے، لہذا اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے، یا کوئی بچی تھی نابالغ تھی وہ لڑکی بالغ ہو جائے، یا کوئی عذر والی عورت تھی جس کا عذر ختم ہو جائے، عذر والی کوئی عورت تھی ان کا عذر ختم ہو گیا، تو ان لوگوں کو بھی شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو جن کے بارے میں کفارے کا حکم تھا۔ اب کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یہ بھی سمجھ لیا جائے۔ تقریباً ایسی 6 صورتیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں آپ کو شریعت یہ گنجائش دیتی ہے۔ مرض، بیماری اور ایسی بیماری کہ بیمار کو اپنی جان کی ہلاکت یا کسی پارٹس آف باڈی کے پارٹ کے بیکار ہو جانے یا کسی اور نئے روگ اور بیماری کے پیدا ہو جانے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا یا دیر سے صحیح ہونے کا خوف ہو تو ایسی کنڈیشن میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، سفر، شرعی مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ میں نے بتایا تھا شرعی مسافر جو ہے 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر دور کا جو سفر کرتا ہے اور 15 دن سے کم کے میں واپس آنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں وہ شرعی مسافر کہلائے گا، اور مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن روزہ رکھ کر سفر کی وجہ سے توڑنا جائز نہیں۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور پھر اس کے بعد سفر پہ نکلا ہے تو اب توڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حمل ہے، پریگننسی ہے، حاملہ عورت کو اپنی یا اپنے بچے کی جان پر نقصان یا ہلاکت کا خوف ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، لیکن تو مان کے چلو کہ کمزوری زیادہ آ جائے گی یا بچے میں پانی کی کمی ہو جائے گی، بچے کا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جان کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ چوتھی چیز ہے رضاعت۔ رضاعت کے معنی آتے ہیں دودھ پلانا، چنانچہ رضاعی ماں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ جو تھی یہ رضاعی ماں تھی۔ رضاعی ماں، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو۔ پہلے لوگ اجرت پر، مزدوری پر دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے، جیسے کہ مکہ کا رواج تھا، تو دودھ پلانے والی عورت کو اپنے یا اپنے اوپر اپنے بچے کے اوپر نقصان کا اندیشہ ہو یا ہلاکت کا خوف ہو کہ اگر میں
کھاؤں گی نہیں، دن بھر روزہ رکھوں گی تو دودھ نہیں ہوگا، دودھ نہیں ہوگا تو بچہ بے بھوک کی وجہ سے یا تو اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا وہ مر سکتا ہے، یا پھر بچہ میرا دودھ پیے گا اور دودھ اترے گا نہیں تو میرا کلیجہ منہ کو آئے گا، مجھے کچھ ہلاکت اور پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھا جائے۔ بھوک اور پیاس، ایسی سخت بھوک اور یا پیاس کا لگنا جس سے ہلاکت کا خوف ہو، یعنی کوئی بندہ ایسا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہ ہی نہیں پاتا، اگر بھوکا ہے اس کو رہنے کا ہوگا، وہ کہا جائے تو وہ مر جائے گا لیکن بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اول تو یہ کنڈیشن ہوتی نہیں ہے، لیکن ہوئی تو روزہ کیا ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بڑھاپا اور انتہائی درجے کی کمزوری، یہ بھی عذر ہے روزہ نہ رکھنے۔ ایسا بوڑھا جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر ہی نہ ہو، روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، تو وہ کیا ہے، روزہ نہ رکھے، اس کے لیے اجازت ہے۔ البتہ یہ جو عذر ہیں، تقریباً 6 عذر بتائے میں نے، 6 ایسی سچویشن بتائی جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ان 6 پرابلمز کو اگر بانٹا جائے تو 2 حصوں میں بٹے۔ ایک وہ پرابلم ہے جو کبھی ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، جسے عارضی کہتے، اور ایک پرابلم ہے جو جان کو لگ گئی ہے اور ہمیشہ رہے گی، ختم نہیں ہو سکتی، جسے دائمی کہتے۔ تو پرابلم اور عذر 2 طرح کے، ایک عارضی اور ایک دائمی۔ دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والا عذر، وہ عذر جو موت تک باقی رہے، جیسے بہت زیادہ بوڑھا یا بہت زیادہ بوڑھی عورت، اور ایسا مرد جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، ان جیسے سانس کی بیماری ہے یا کیا ہے بلڈ پریشر ہے یا کچھ اور ہے، ان دونوں عذروں پر اپنی زندگی میں روزہ رکھنے کے عوض میں فدیہ دینا جائز ہے، فدیہ دینا واجب ہے۔ اور اگر زندگی میں فدیہ ادا نہیں کیا تو موت کے وقت وصیت کرنا واجب ہے۔ اور وہ عارضی عذر جو ختم ہو جایا کرتے ہیں، جیسے مرض ہے، سفر ہے، حمل ہے، یہ ایک لمٹ ہے، ان کی ایک حد ہے۔ مرض بھی تو اس کی ایک حد ہوگی، کبھی نہ کبھی تو صحت ملے گی، اسی طرح سفر ہے، کہیں تو ختم ہوگا، اسی طرح حمل ہے تو وہ ایک مدت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ایسے عذر کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہے، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر وقت ملنے کے باوجود روزے کی قضا نہیں کی، یہاں تک کہ موت کا وقت آن پہنچا، تو اب فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر ایسے عذر کے ختم ہونے سے پہلے موت آ گئی تو فدیے کی وصیت کرنا واجب نہیں ہوگی۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے بقدر غلہ، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت فقیر کو دے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اسی طرح نماز کا فدیہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا، ہاں البتہ موت کے وقت اپنے وارثوں سے یہ وصیت کر جائے کہ میرے اوپر اتنی نمازیں، تم ان نمازوں کا فدیہ دے دینا، اور ایک نماز کا فدیہ وہی ہے 2.25 کلو گیہوں، اور دن رات میں 6 نمازیں جوڑی جائیں گی۔ اس طریقے سے یہ نماز کا فدیہ ہوگا۔